الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حروف مفردات کی لائن نمبر 5 تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حرف ہے قاف۔ آئیے قاف کا مخرج دیکھتے ہیں۔ قاف کے مخرج کا نام حروف لاہویہ ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے پر لگے گی تو قاف ادا ہوگا۔ قاف کا رنگ بلو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ہم قاف کو کتنا کھینچیں گے؟ آئیے بریکٹ میں دیکھیے، یہاں مد ہے تو یہاں اس کو ہم 4 سیکنڈ یعنی 4 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف، دوہرا لیجیے، قاف۔ اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس کو پور پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ قاف۔ آگے والا حرف ہے کاف۔ آئیے کاف کا مخرج دیکھتے ہیں۔ کاف کے مخرج کا نام بھی حروف لاہویہ ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے کی طرف بلند ہوگی، لگے گی تو کاف ادا ہوگا۔ کاف کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ کاف کو بھی ہم 4 سیکنڈ یعنی 4 سیکنڈ لانگ کر کے پڑھیں گے۔ کاف، دوہرا لیجیے، کاف۔ آگے والا حرف ہے لام۔ آئیے لام کا مخرج دیکھتے ہیں۔ لام کے مخرج کا نام حروف طرفیہ ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ زبان کا کون سا حصہ استعمال ہوگا؟ زبان کا کنارہ یعنی سامنے والا حصہ جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ اور ضواحک کسے کہتے ہیں؟ ضواحک کہتے ہیں اوپر والے چوتھے دانت کو، دائیں سائڈ والا اور بائیں سائڈ والا، چوتھے نمبر والے دانت کو ضواحک کہتے ہیں۔ اور ثنایا کسے کہتے ہیں؟ ثنایا کہتے ہیں سامنے والے 2 دانتوں کو، یعنی چوتھے نمبر والا دانت دائیں سائڈ سے اور چوتھے ہی نمبر والا دانت بائیں سائڈ سے۔ یہ ٹوٹل 8 دانت ہو گئے۔ تو 8 دانتوں کے مسوڑوں پر جب زبان کا کنارہ لگے گا اندر والی سائڈ پہ تو لام ادا ہوگا۔ مسوڑے کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ 2 دانتوں کے درمیان جو باریک سا گوشت ہوتا ہے اسے مسوڑے کہتے ہیں۔ یہ اندر والی سائڈ پر بھی ہوتے ہیں اور باہر والی سائڈ پر بھی ہوتے ہیں۔ تو لام کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ لام کو ہم بریکٹ میں دیکھیں کہ مد ہے تو اس کو بھی ہم 4 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام، دوہرا لیجیے، لام۔ آگے والا حرف ہے میم۔ آئیے میم کے مخرج کا نام دیکھتے ہیں۔ میم کے مخرج کا نام حروف شفویہ ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں مل جائیں گے، تو تھوڑا سا ہونٹوں کو پریس کر کے ہم اس کو پڑھیں گے
اور اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ بریکٹ میں دیکھیے کہ یہاں پر مد ہے، تو اس کو بھی ہم 4 سیکنڈ یعنی 4 سیکنڈ لانگ کر کے پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، دوہرا لیجیے، میم۔ آگے والا حرف ہے نون۔ آئیے نون کا مخرج دیکھتے ہیں۔ نون کے مخرج کا نام بھی حروف طرفیہ ہے، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کون سا حصہ استعمال ہوگا؟ زبان کا کنارہ۔ اور انیاب کسے کہتے ہیں؟ انیاب بھی دانتوں کا نام ہے۔ اوپر والے تیسرے دانت کو دائیں سائیڈ کے اور بائیں سائیڈ کے تیسرے نمبر والے دانت کو انیاب کہتے ہیں۔ اور ثنایا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ تو انیاب سے ثنایا تک یہ 6 دانت ہو گئے دائیں سائیڈ کے اور 3 دانت ہی بائیں سائیڈ کے۔ تو انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے، یعنی جہاں سے دانت نکل رہے ہیں وہاں دانتوں کی جڑوں پر یہ زبان کا کنارہ لگے گا تو نون ادا ہوگا۔ نون کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ نون کو بھی ہم 4 سیکنڈ یعنی 4 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون، نون۔ تو یوں آپ مخارج کے مطابق ان کی مشق کیجئے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ 1-2 مرتبہ پڑھنے سے آپ درست ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، بلکہ آپ اس کی 10 منٹ 15 منٹ مخارج کے مطابق آپ اس کی مشق کریں۔ انشاءاللہ عز و جل درست ادا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ میرا سکھانا اور آپ کا سیکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔